السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم جمیعا؟ آپ سب کیسے ہیں؟ کیف حالکم جمیعا؟ آپ سب کیسے ہیں؟ اب ہم آہستہ آہستہ جملے بھی استعمال کرنا شروع کریں گے تاکہ ہماری عربی مزید بہتر ہو۔ چلیں جی، اب سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ہماری کتاب کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ، اور سبق نمبر ہے ہمارا الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ آج کا سبق ہم کتاب سے ہی پڑھیں گے، لیکن آج کے سبق میں کچھ چیزیں آپ حضرات کو سمجھانی تھی اور وہ بغیر لکھے سمجھانا مشکل تھا۔ اس وجہ سے ہم یہاں سے کچھ چیزیں سمجھ لیں گے، اور جیسے ہی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد دوبارہ کتاب کی طرف چلیں گے۔ تو الدرس الخامس کے اندر ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب مرکب اضافی ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ بھائی، یہ جو مرکب اضافی ہے یہ انتہائی اہم ہے اور بہت زیادہ عربی جملوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے ہلکا سا جملہ بڑھانا ہوگا، بڑا کرنا ہوگا، مرکب اضافی آپ کو اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ تو تعریف دیکھ لیجئے۔ مرکب اضافی کی تعریف لکھی ہے کہ جس میں پہلے لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اس میں دو لفظ ہوتے ہیں، اس میں سے جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کی اضافت جو ہے وہ دوسرے لفظ کی طرف کی جاتی ہے۔ اضافت کس کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے، نسبت کو کہتے ہیں۔ جیسے میں اپنی نسبت کرتا ہوں اپنے والد کی طرف یا اپنی والدہ کی طرف، اسی طریقے سے یہاں پر بھی پہلے لفظ کی جو نسبت ہوتی ہے وہ دوسرے کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے مفتاح البیتی، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ تو اب یہاں پر جو چابی ہے اس کی نسبت کی جا رہی ہے گھر کی طرف، کہ گھر کی چابی۔ اب دوسری مثال میں بھی دیکھیں، دو لفظ ہیں، اس میں بھی پہلے لفظ کی اضافت دوسرے کی طرف کی جا رہی ہے، یعنی قلم کس کا ہے بھائی؟ حامد کا۔ تو قلم کی جو اضافت ہے وہ کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ حامد کی طرف۔ تو کیا بن جائے گا؟ قلم حامدن۔ ترجمہ ہم الٹ کریں گے، حامد کا قلم۔ یہ تو ہم نے پڑھی تعریف۔ اب اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو پہچان کے لیے میں نے چند چیزیں لکھی ہیں جس سے آپ کو پہچاننا مرکب اضافی کو آسان ہو جائے گا۔ اس میں پہلی بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ مرکب اضافی جو ہے یہ دو لفظ ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، مفتاح الگ لفظ ہے، البیتو الگ لفظ ہے، یہ دونوں مل کر مرکب اضافی کہلاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ الگ مرکب ہے دوسرا والا الگ مرکب ہے، نہیں، یہ دونوں مل کر مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیا آپ نے۔ دوسری بات، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے لفظ پر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے، یعنی یہ جو پہلا لفظ ہے اس کے شروع میں نہ ہی الف لام آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں یہاں پر دو زبر دو زیر دو پیش آ سکتی ہے۔ اس سے بھی آپ کو مرکب اضافی کے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب رہ گیا دوسرا لفظ، تو دوسرے لفظ پر ہمیشہ زیر آتی ہے۔ دوسرے لفظ پر ہمیشہ دیکھیں زیر آئے گی، مفتاح البیتی، یہ زیر آ رہی ہے، اس سے آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، قلم حامدن، حامد کا قلم، مفتاح البیتی، گھر کی چابی، تو یہاں پر دوسرا لفظ جو ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوا کرے گی۔ یہ بھی پہچان کی ایک علامت آپ کو پتہ لگ گئی۔ اس کے بعد نمبر 4، اس کا ترجمہ کرتے وقت کا کی کے والے الفاظ آتے ہیں، کا کی کے۔ جیسے مفتاح البیتی، گھر کی چابی، دیکھیں یہاں کی آ رہا ہے، مفتاح البیتی گھر کی چابی، اور قلم حامدن، حامد کا پین۔ تو یہ پہچان کی میں نے 4 چیزیں لکھ دی تھی۔ نمبر 1، مرکب اضافی ہمیشہ دو لفظ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اس کی پہچان پڑھی کہ جو اس کا پہلا لفظ ہوگا اس پر الف لام بھی نہیں آ سکتی اور نہ ہی تنوین۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے یہ پڑھا کہ اس کا جو دوسرا لفظ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ زیر آئے گی۔ چوتھے نمبر پر آپ نے یہ پڑھا کہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمے سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ اس کے ترجمے میں کا کی کے جیسے الفاظ آتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو سمجھانا بہت ضروری تھا۔ اس کو سمجھے بغیر آپ کے لیے سبق سمجھنا بہت مشکل ہو جانا تھا۔ جی، کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ اب یہاں پر دیکھیں آ رہا ہے سعید اور یاسر، یعنی دو بندے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو اس کو ہم نے پڑھا تھا عربی میں کہتے ہیں مکالمہ۔ دو بندے جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مکالمہ۔ تو سعید پوچھتا ہے، اکتاب محمد ھذا یا یاسر؟ اب یہ سوالیہ جملہ ہے،
کیونکہ اس کے شروع میں یہ حمزہ سوال کے لیے لایا گیا ہے، تو اس کے جواب میں ہمیشہ نعم یا لا آتا ہے، بغیر نعم یا لا کے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اب سوال کر رہا ہے سعید، کتاب محمد ھذا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یا یاسر، اے یاسر۔ تو یاسر آگے تھے جواب دیتا ہے لا، نہیں، جواب میں لا آ گیا، لا نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے جو آپ نے پڑھا تھا نا، کتاب حامدن، کتاب کی اضافت حامد کی طرف کی جا رہی ہے، کتاب حامدن، ترجمہ الٹ کریں گے، حامد کی کتاب، یہ حامد کی کتاب ہے۔ پھر سعید سوال کرتا ہے این کتاب محمد، تو آپ کو بتایا تھا این کے ذریعے سے جگہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے این کتاب محمدن، یعنی محمد کی کتاب کس جگہ پر ہے۔ تو اگر آپ نے کسی چیز کی جگہ کے بارے میں پوچھنا ہو کہ وہ چیز کہاں پر ہے، تو آپ این کے ذریعے سے سوال کریں گے۔ تو این کتاب محمدن، محمد کی کتاب کہاں ہے، یعنی کس جگہ پر ہے۔ تو یاسر آگے سے جواب دیتا ہے ہوا علی المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، ہناک یاد رکھیے گا، یہ بہت زیادہ لفظ عربی بولتے وقت بول چال میں استعمال ہوتا ہے۔ ہناک کا مطلب ہوتا ہے وہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، کتاب وہاں پر رکھ دو۔ تو یہ جو وہاں کا معنی ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں، اس کے لیے ہنا کا آتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا، وہ وہاں میز پر ہے۔ پھر سعید سوال کرتا ہے این دفتر عمار، مرکب اضافی ہے دفتر عمار، دفتر پہ دیکھیں نہ ہی الف لام آ رہا ہے اور نہ ہی تنوین آ رہی ہے، اور اس کے بعد بدل لفظ اس کے نیچے دو زیر ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا لفظ آپ کے پاس آ جائے جس کے نیچے دو زیر ہو اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہے اس پر نہ ہی الف لام ہو اور نہ ہی تنوین ہو، تو آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ تو پھر آپ کا ترجمہ بھی آرام سے کر سکیں گے، ترجمہ آپ الٹ کریں گے اور اس کے ترجمے میں کا کی آ رہا ہوگا، تو عمار کا رجسٹر کہیں گے آپ۔ این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے؟ تو یاسر آگے سے جواب دیتے ہیں وہ علی مکتب المدرسی، وہ استاد کے ڈیسک پر ہے، یعنی عمار کا جو رجسٹر ہے وہ استاد کے ڈیسک پر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مکتب المدرسی، یہ مرکب اضافی ہے، یہ دو لفظ ہیں، یہ مرکب اضافی ہے، اور یہاں پر جو زیر آ رہی ہے یہ علا کی وجہ سے آ رہی ہے، کہ آپ نے پڑھا تھا نا علا حرف جر ہے، یہ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے، تو یہ علا کی وجہ سے زیر آ گئی، اور المدرسی پر جو زیر آئی ہے وہ اس مکتب نے آ کر زیر دی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آئے گی۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بار بار بتاؤں گا تو آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں بھی نہ اور آپ کو یاد بھی ہو جائے، نہیں، ابھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی، آگے اس کی مشق آ رہی ہے، وہاں سے آپ کو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ آگے سعید سوال کر رہا ہے قلم من ھذا یا علی، قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے، اے علی یہ کس کا قلم ہے، یعنی اس کے پاس قلم آیا، وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ قلم کس کا ہے۔ علی آگے سے جواب دیتا ہے ھذا قلم المدرس، یہ دیکھیں مرکب اضافی، ھذا قلم المدرس، مرکب اضافی کا ترجمہ الٹ کریں گے ہم استاد کا پین، یہ استاد کا پین ہے، یہ ٹیچر کا پین ہے۔ پھر سعید پوچھتا ہے این حقیبۃ المدرس، کہ استاد کا بیگ کس جگہ پر ہے، استاد کا بیگ کہاں پر ہے؟ اب دیکھیں بیگ نیچے پڑا ہوا ہے، تو نیچے کے لیے ہم عربی میں بولتے ہیں تحت، تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ہیا تحت المکتبی، ہیا تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے، وہ ڈیسک کے نیچے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہیا کا لفظ استعمال کیا، ہوا نہیں کہا، اوپر دیکھیں یہاں بھی ہوا استعمال ہو رہا تھا، یہاں بھی ہوا ہو رہا تھا، تو یہاں پر ہیا کیوں آیا؟ آپ ذرا سوچیے خود سے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا تاکہ وہ چیز آپ کو دوبارہ جو بھولی ہوئی ہے وہ خود سے یاد آ جائے۔ تو ہیا ہم نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ حقیبہ یہ مؤنث ہے، تو ہم چونکہ بیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ، جیسے ہم کسی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شی، وہ، اور لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہی، وہ۔ اسی طریقے سے ہم سے سوال کیا گیا تھا بیگ کے بارے میں
کہ استاد کا بیگ کدھر ہے، تو ہم نے بتایا کہ وہ بیگ، تو وہ سے مراد ہمارا بیگ ہے، اور بیگ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم ہیا لے کر آئے، ہیا تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ہے مرکب اضافی کے بارے میں۔ اب ہم اس کی تمرین کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق کو عربی میں کہتے ہیں تدریب۔ چلے تدریب کریں۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، عجب جواب دو، عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے اعراب بالکل نہیں لگایا بھائی، آپ کی مشق اچھی سی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے، دو لفظ ہے، اور ہم نے کہا تھا دوسرا لفظ کے نیچے ہمیشہ زیر لگائیں گے ہم، تو ان دوسرے کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے، اور اینہ کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی لفظ آ رہا ہو تو اس پر جو ہے وہ عموماً ہم پیش لگاتے ہیں۔ تو اینہ کتابو، تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف پر کبھی بھی نہ ہی الف لام آ سکتا ہے نہ تنوین آ سکتی ہے۔ تو اینہ کتابو محمد، اینہ کتابو محمد، تو آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے جب ہم اور جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی، اس لیے آپ لازمی اس کو تھوڑا سا توجہ دیجیے گا۔ اینہ کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اینہ کے ذریعے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو میں نے آپ کو اس کے 3 جواب پڑھائے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں، پہلا مجھے نہیں پتا، ایک جواب تو یہ ہو گیا، اس نے پوچھا کہ محمد کی کتاب کہاں ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ دوسرا آپ جواب دیں، جو سوال میں اس نے جس چیز کو ذکر کیا اسی کو آپ دوبارہ ذکر کر دیں کہ محمد کی کتاب کرسی پر ہے۔ دوسرا جواب ہو گیا کہ ہم نے اسی چیز کو جو سوال میں پوچھی جا رہی تھی اس کو ذکر کر دیا۔ تیسرا جواب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کی طرف ضمیر لگانی ہے، اگر وہ مذکر ہے تو ہوا کی ضمیر، اور اگر وہ مؤنث ہے تو ہیا کی ضمیر۔ جیسے یہاں پر دیکھیں انہوں نے اس لفظ کو جو سوال میں ذکر کیا دوبارہ نہیں بولا، بلکہ اس کی طرف ہوا سے اشارہ کر دیا۔ تو ہم بھی اس طریقے سے 3 جواب دے سکتے ہیں۔ چلیں، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ پہلا جواب لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسرا جواب کتاب محمد، اس کو ذکر ہم نے دوبارہ اسی کو لے لیا، کتاب محمد، محمد کی کتاب، آگے آپ بتا دیں کہاں پر ہے، تو جس جگہ پر ہے وہ آگے ذکر کر دیں، علی الکرسی، جی کرسی پر ہے، کتاب محمد علی الکرسی، ترجمہ الٹ کریں گے محمد کی کتاب کرسی پر ہے۔ اس کے بعد تیسرا جواب پہلے اردو میں بنا لیں، وہ کرسی پر ہے، وہ کیا آتا ہے ہوا، ہوا علی الکرسی، وہ کرسی پر ہے، ہوا علی الکرسی، وہ کرسی پر۔ تو 3 جواب ہو گئے، پہلا لا ادری، مجھے نہیں پتا، دوسرا کتاب محمد علی الکرسی، محمد کی کتاب کرسی پر ہے، تیسرا ہوا علی الکرسی، وہ کرسی پر ہے۔ آگے پھر سوال کیا جا رہا ہے این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں پر ہے؟ پہلا جواب لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا جواب کتاب عمار فی الفصل، عمار کی کتاب کلاس میں ہے۔ تیسرا جواب ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے، ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ تیسرا سوال این حقیبۃ المدرسی، ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ ٹیچر کا بیگ کس جگہ پر ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا بیگ نیچے ہے، تو یہی ہم جواب دے دیتے ہیں۔ پہلے ہم کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب اسی بیگ کو دوبارہ ذکر کر دیں، حقیبۃ المدرسی تحت المکتبی، دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا جواب یہی لکھا ہوا ہے، حقیبہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ہی تحت المکتبی، ہی تحت المکتبی، وہ میز کے نیچے ہے۔ تو آئینہ کے ساتھ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کوشش کریں کہ ان کو 3 جواب دیں۔ چلے جی آگے آ جائیں، یہ دوسری تدریب ہے، دوسری مشق ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ والی مشق کر لیں گے تو مرکب اضافی پہچاننا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلے ہم یہ لائن پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمیں اس میں کرنا کیا ہے۔ اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، اضف الکلمہ، یہ امر کا صیغہ ہے، اضف، اضافت کرو، الکلمۃ الاولی، پہلے کلمے کی، دیکھیں کا کی آ رہا ہے نا، پہلے کلمے کی، تو اب آپ کو ترجمہ کرنا بھی آ جائے گا کہ پہلے آپ نے بعد والا ترجمہ کرنا ہے، پہلے کلمے کی، الی الثانیہ، دوسرے کلمے کی طرف، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اضافت کرو۔ یہ دو دیکھیں، 2 لفظ لکھے ہیں، اس میں پہلے کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف آپ نے اضافت کرنی ہے بس۔
انہوں نے تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کیا ہوا یہاں پر، لفظ کو زبر زیر پیش جو ہے وہ چینج کی ہوئی ہے، آپ کو ٹھیک کرنی ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کتابن محمدن، کتابن محمدن۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مرکب اضافی کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس پر نہ ہی الف لام آ سکتا ہے نہ ہی تنوین آ سکتا ہے، تو آپ کو یہاں سے تنوین گرانی پڑے گی۔ اور محمدن دو پیش لگی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مرکب اضافی کا دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، زبر نہیں۔ اب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ کتابو محمدن۔ دیکھیے کتابن سے تنوین ختم ہوگی، کتابو محمدن تھا تو محمدن ہو گیا۔ اسی طریقے سے مکتبن المدرسو، مکتبن، تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ تنوین گر جائے گی، اور المدرسو یہ پیش ہے، اس کی جگہ پر زیر آ جائے گی، تو کیا بن جائے گا؟ مکتب المدرسی۔ ترجمہ الٹ کریں، استاد کا ڈیسک، ٹیچر کا میز۔ ترجمہ بھی آپ کو کرنا آگے۔ اب یہ ساروں کی آپ نے مشق کرنی ہے، تو اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو یہاں پر جو ہے وہ پاؤز کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو خود سے بنانا شروع کریں۔ جی، قلم حامدن، تو کیا کریں گے؟ یہاں سے تنوین گر جائے گی، تنوین ختم ہو جائے گی، اور حامدن دوسرا لفظ نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے تو یہاں زیر آ جائے گی، تو بن جائے گا قلم حامدن، قلم حامدن۔ بیتن عباسن، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں سے ہم تنوین ختم کر دیں گے، اور عباسن دو پیش ہے، اس کی جگہ پر دو زیر آ جائیں گی، تو کیا بن جائے گا؟ بیتو عباسن، بیتو عباسن، عباس کا گھر۔ ترجمہ الٹ کریں گے، عباس کا گھر۔ غرفتن علی جن، تنوین ختم کر دیں گے، اور علی جن دو پیش ہے، اس کو دو زیر سے بدل دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ غرفتو علی جن، غرفتو علی جن۔ ترجمہ الٹ کریں گے، علی کا کمرہ، علی کا کمرہ۔ دفتر سعید، دفتر سعید، پہلے لفظ سے ہم نے تنوین ختم کر دی، اور دوسرا لفظ جو ہے اس پر دو پیش ہے، تو اس کی جگہ پر ہم دو زیر لگا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ دفتر سعید، دفتر سعید۔ ترجمہ الٹ کریں گے، سعید کا رجسٹر، سعید کا رجسٹر۔ مندیل یاسر، مندیل یاسر۔ اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے لفظ سے تنوین ختم کرنی ہے، اور دوسرے لفظ پر دو پیش کی جگہ پر دو زیر لگا دینی ہے، تو کیا بن جائے گا؟ مندیلو یاسرین، مندیلو یاسرین۔ ترجمہ الٹ کرنا ہے، یاسر کا رومال۔ اسی طریقے سے قمیص عمارن، عمار کی قمیص۔ سریر خالدن، خالد کی چارپائی۔ اب یہ سارے نام تھے، یہ یہاں پر انہوں نے آپ کو نام کی مشق کروائی، اب یہاں پر پیشے وغیرہ بغیر نام کے کوئی چیز ہوں گی ان کی مشق کروائیں گے۔ جیسے مفتاح البیتو، اب دیکھیں یہاں پر مفتاح تنوین ختم ہو جائے گی پہلے لفظ سے، اور دوسرے لفظ کے اوپر جو پیش ہے اس کے نیچے ایک زیر آئے گی۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بیتن دو زیر آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ تو آپ کے ذہن میں جواب آ جانا چاہیے کہ الف لام اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کبھی جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی لفظ کے اندر۔ اب یہاں الف لام آ گیا، لہذا یہاں تنوین کبھی نہیں آ سکتی۔ اب یہاں پر الف لام نہیں تھا اس لیے یہاں تنوین آئی تھی، تو مفتاح البیتی ہو جائے گا۔ ترجمہ الٹ کریں گے، گھر کی چابی۔ دکان التاجرو، دکان التاجرو، تو کیا کریں گے؟ تنوین ختم کریں گے یہاں سے، اور التاجرو پیش ہے اس کو زیر سے بدل دیں گے، دکان التاجری، دکان التاجری، تاجر کی دکان۔ دکان کی جمع کیا آتی ہے بھائی؟ دکاکین، دکاکین۔ اور التاجرو کی جمع کیا آتی ہے؟ تجار۔ بیت المہندسو، تو بن جائے گا بیت المہندسی، بیت المہندس۔ مہندس کہتے ہیں بھائی انجینئر کو، انجینئر کا گھر، انجینئر کا گھر۔ اسم الولدو، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اسم الولدی، لڑکے کا نام۔ اسم الولدی الٹ ترجمہ، لڑکے کا نام۔ کتاب اللہ، کتاب اللہ، مرکب اضافی بنائیں، کیا بن جائے گا؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب کی اضافت لفظ اللہ کی طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ بنتن الطبیب، بنتن الطبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو۔
تو اضافت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بنت الطبیبی، بنت الطبیبی، تاکہ تنوین گر جائے گی اور ایک پیش آ جائے گی، بنت الطبیبی، مفتاح السیارۃ، تو اس کی اگر ہم کیا اس کو مرکب اضافی بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مفتاح السیارتی، مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں۔ ابھی بھی یہی اعراب کی ہی مشق کروائی جا رہی ہے اسی کی۔ اقرا، پڑھو، وقتب اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات، ترجمہ ہم الٹ کرتے ہیں، مع ضبط اواخر الکلمات، کلموں کے آخر کو ضبط کرنے کے ساتھ۔ یہ کلمہ ہے، اس کے آخر کو ضبط کرنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے آخر کے اعراب کو ظاہر کرنے کے ساتھ، یعنی آپ نے یہاں پر اس کے اعراب لگانا ہے، وقف نہیں کرنا۔ تو یہ بہت آسان ہے، اوپر آپ بہت مشق کر لیا آپ نے۔ تو اب آپ کو میں ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود بنائیں۔ یہ دو مرکب اضافی کے دو لفظ ہوتے ہیں، پہلے لفظ پر نہ ہی الف لام آ سکتا ہے نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، اور دوسرا لفظ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی دوسرے لفظ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی۔ اب آپ جو ہے وہ بنائیں۔ باب المسجدی، باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، ترجمہ الٹ کرنا ہے۔ آگے حمار الرجلی، حمار الرجلی، آدمی کا گدھا۔ بیت حامدن، بیت حامدن، حامد کا گھر۔ سیارۃ المدیری، سیارۃ المدیری، پرنسپل کی گاڑی، پرنسپل یا محتمم کی گاڑی، اور اگر کمپنی کا مراد ہو تو مینیجر کی گاڑی۔ مندیل عمار، مندیل عمار، عمار کا رومال۔ اسم الطالبی، اسم الطالبی، طالب علم کا نام۔ بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دو لفظ ہوتے ہیں یہ مل کر پورا جملہ نہیں بنتے، تو اصلی آپ نے ہے نہیں لگانا آخر میں، ہے لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ان کو ایک لفظ کی اور ضرورت ہوتی ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اب وہ ایک لفظ آپ شروع میں لگا سکتے ہیں، آخر میں بھی لگا سکتے ہیں، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب دیکھیں میں نے آخر میں ہے نہیں لگایا، اس کا مطلب بات ابھی ادھوری ہے۔ تو ابھی آپ کو یہاں پر صرف مرکب اضافی کی مشق کروائی جا رہی ہے، جملہ بنانے کی مشق نہیں کروائی جا رہی۔ اگر جملہ بنانا ہے تو آپ کہیں گے ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اب جملہ پورا ہو گیا۔ ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جی آگے ہے فی۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو مشق کروا رہے ہیں فی کی بھی۔ فی آپ کو پتہ ہے جس لفظ کے شروع میں فی آ جائے تو وہ اپنے بعد والے لفظ کو زیر دے دیتا ہے، تو فی کی وجہ سے اس کتاب کے نیچے زیر آ جائے گی، یہ بہت اہم ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ فی کتابی۔ اور یہ دیکھیں مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے بھی زیر آتی ہے، تو اب کیا بن جائے گا؟ فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ۔ یہاں با کے نیچے زیر آئی فی کی وجہ سے، اور یہ لفظ اللہ کے ہا کے نیچے زیر آئی مرکب اضافی کے دوسرا لفظ ہونے کی وجہ سے، تو بن گیا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب یہاں دیکھیں اگلی مثال میں من حرف جر آ گیا، تو من حرف جر ہے، یہ بھی اپنے بعد والے کو زیر دے گا تو بیتی ہو جائے گا، اور یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی کا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے بھی ہمیشہ زیر ہوتی ہے، تو کیا بن جائے گا؟ مم بیت المدرسی، مم بیت المدرسی، استاد کے گھر سے، استاد کے گھر سے۔ اس کے بعد ہے علی مکتب المدیری، علی مکتب المدیری، علی کے بعد والا لفظ زیر آ گئی علی کی وجہ سے، اور دوسرا مرکب اضافی کا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی زیر آ جائے گی، علی مکتب المدیری، علی مکتب المدیری، پرنسپل کے ڈیسک پر، پرنسپل کے ڈیسک پر۔ چلیے جی، مجھے لگتا ہے آج کے لیے آپ کا اتنا سبق کافی ہے، اور ایک بات یہاں پر نوٹ فرما لیں کہ بھائی ہم نے دو ویڈیو یہ اور بنیں گی الدرس الخامس کی، اس کے بعد ہم خلاصہ پڑھیں گے اس کا سلائڈس کے ذریعے سے، اور خلاصے کے بعد پھر آپ کا میں نے پہلے پانچوں اسباق کا ٹیسٹ لینا ہے، اس لیے پہلے پانچوں سبق آپ کو پورا یہ اچھے سے یاد ہونے چاہیے۔ اب آپ کا میں ٹیسٹ بھی لوں گا، اور وہ مکمل سلائڈس کے ذریعے سے سوال بنے ہوئے ہوں گے، آپ نے ان سوالوں کو دیکھنا ہے اور ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔
ہر 5 سبق کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ تو آپ اس سبق کو دوبارہ سنیے اور اس کو دہرائیے۔ خاص طور پر جو میں نے آپ کو پہچان بتائی ہے، علامات بتائی ہیں، یہ والی جو پہچان کا آسان طریقہ من ہوتا ہے کہ مرکب اضافی کے 2 لفظ ہوتے ہیں، مفتاح اور بعید، 2 لفظ ہوتے ہیں، اور جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا اور نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، دوسرے پر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسرے والے کہ آپ نے پریشانی ہونا، پہلے کی بات کروں، پہلے لفظ پر نہ ہی الف لام آ سکتا اور نہ ہی تنوین آ سکتی ہے۔ نمبر 3، دوسرے لفظ پر ہمیشہ زیر ہی آئے گی، جو دوسرا لفظ ہے البیتی، ٹھیک ہے، حامدن، اس پر زیر ہی آئے گی۔ اب اگر الف لام دوسرے لفظ پر الف لام نہیں لگا ہوگا تو 2 زیر آ جائے گی، اور اگر الف لام لگا ہوگا تو پھر 1 زیر آ جائے گی۔ نمبر 4، اس کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو میں نے پڑھایا کہ کا، کی، کے الفاظ آتے ہیں، جیسے مفتاح البیتی، گھر کی چابی، قلم حامد، حامد کا دروازہ۔ نمبر 5 بھی اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ الٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، پہلے بعد والے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور پہلے والے کا بعد۔ قلم حامد، حامد کا قلم، حامد کا قلم۔ چلیے جی، تو یہ لازمی یاد کیجیے گا تاکہ آگے والا سبق ہمارے لیے اور آسان ہو جائے۔ اور ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ سوال بالکل بھی نہیں پوچھتے بھائی، کمنٹس میں آپ سوال لکھا کریں، اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہے کہ مجھے یہ چیز سمجھنی ہے تو سوال لکھا کریں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک بھی کر دیا کریں، اور ویسے بھی کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ سبق کیسا تھا۔ جزاک اللہ۔